نفل، فرض اور نوافل، ان میں فرق ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ہمارے نظریے میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ فرائض جو ہیں ان کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی، اگر نہ ادا کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، ان کا ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اور نوافل جو ہیں اگر کریں گے تو اچھی بات ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن اگر چھوٹ گئے تو اس پر پوچھ نہیں ہوگی۔ بہرحال فرائض کے بعد اگر ہم نوافل بھی ادا کرتے رہیں تو پھر درجات مزید بلند ہوں گے، لیکن فرائض بنیاد ہیں، بنیاد ہوگی تو اوپر عمارت ہوگی۔ باقی نوافل مستحب کام یہ زیب و زینت ہیں عمارت کی، لیکن عمارت کی بیس فرائض پر ہے۔ اگر عمارت نہیں ہوگی تو پھر اس کی وہ ڈیکوریشن کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے فرائض کے حوالے سے ہمیں خاص غور کرنا ہے اور اس کے بعد نوافل کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اس تمہید کے لیے جو میں نے بیان کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک بڑا واضح حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جن چیزوں سے میرے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ مجھے وہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو پہلے فرض کی حیثیت ہوگی، پھر فرمایا کہ پھر بندہ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، یعنی جب فرض ادا کر لیے تو اس کے بعد پھر نوافل پڑھتا ہے تو پھر وہ مسلسل میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنا شروع ہو جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502۔ فرمایا کہ جب محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر وہ ساری اس کی عظمتیں بیان کی کہ اس کو کیا کیا شانیں ملتی ہیں، وہ اس وقت ہم بیان نہیں کریں گے، لیکن یہ اصول ہمیں مل گیا کہ فرائض پہلے نوافل بعد میں۔ تو 5 نمازیں جو ہم پر فرض ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومن پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے، ان کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہم آج بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے صلاۃ التسبیح، نماز تسبیح چونکہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے کچھ مسائل آپ سمجھ لیں۔ اور اس نماز کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے، جن کو ملا کر احادیث جو ہیں وہ حسن لغیرہ ہی کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس پر سلف صالحین کا عمل بھی ہے، تو اس کو کر لینا اچھی بات ہے، سستی نہیں کرنی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے، زندگی میں کبھی تو اس کو پڑھ لیں تاکہ جو اس کے فضائل بیان ہوتے ہیں ان سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ آپ ابو داؤد شریف کے حدیث نمبر 1298 کا خلاصہ سن لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں، صرف خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور فرمایا کہ اس تحفے کے فوائد یہ ہیں کہ ہر قسم کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اور آخر میں فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً، اگر ہو سکے تو ہر روز ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو ہر جمعہ یعنی ہر ہفتہ یا جمعہ کے دن کہہ لیں یا پورے ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو مہینے میں ایک مرتبہ، اگر اس کی بھی ایسا بھی نہیں کر سکتے تو سال میں ایک مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس کو پڑھ لیں۔ تو یہ نفلی نماز نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی عظمت کا بیان فرمایا اور یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو اس کا طریقہ اور اس کا وقت، اس پر آپ متوجہ ہو جائیں کہ طریقہ اس کا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے اس میں اس کا طریقہ جو بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، جو کہ تیسرے کلمے میں آپ بچپن سے یاد کر لیتے ہیں نا، پہلا حصہ اس کا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملا کر اس کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح، پھر رکوع کرنا ہے تو رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح کے بعد وہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد 10 مرتبہ،
پھر رکوع سے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو تسمیع اور تحمید کہنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر اسی طرح دونوں سجدوں میں بھی سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں جلسہ میں تو اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گی، اور کل 4 رکعتیں ہیں تو ہر رکعت میں 75 کل 300 مرتبہ یہ تسبیح ہوگی۔ اور تسبیح جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے پہلے جب پڑھنی ہے وہ 15 مرتبہ، باقی ہر جگہ جہاں آخری سجدے تک پڑھنی ہے وہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو انگلیوں پر یا تسبیح پر نہیں گننا، ہاں آپ دل میں اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، یا انگلی ہاتھ بندھے ہوئے یا جہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں رکوع میں وہاں پر ہی انگلیوں کو دبا کے آپ اشارتاً گن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے تسبیح پہلے میں کچھ چھوڑ دی یا پہلی بالکل بھول گئی، مثلا پہلے 15 پڑھنی تھی بھول گئی، تو آپ اگلے حصے میں جب جہاں آگے آپ نے 10 پڑھنی اس کے ساتھ 15 اور ملا کے 25 پڑھ لیں، یا جتنی پیچھے کم رہ گئیں ان کو آپ اگلے رکن میں ملا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں علماء نے یہ فرمایا کہ اگر رکوع میں چھوٹی ہے تو آپ آگے سجدے میں اس کو پورا کریں، یعنی رکوع سے کھڑے ہو کے قومے میں نہ کریں کیونکہ قومے کی مقدار چھوٹی ہوتی ہے۔ اس طرح اگر پہلے سجدے میں کم ہو گئی یا چھوٹ گئی تو اس کو اگلے سجدے کے ساتھ اگلے سجدے کے اندر جو 10 پڑھنی ان کے ساتھ ملا کے آپ پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح 300 مرتبہ یہ تسبیحات پوری نماز میں۔ اور اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ چونکہ یہ 4 نفل ہیں تو پہلی رکعت میں بھی ثنا پڑھنی ہے اور تیسری رکعت میں بھی ثنا پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کرنا ہے، اور تیسری رکعت کو بھی سبحانک اللہم و بحمدک سے ہی شروع کرنا ہے۔ اور جو ہم نے قاعدہ کرنے ہیں دونوں قاعدے میں، یعنی 2 رکعتوں کے بعد جب بیٹھیں گے تب بھی، اور آخری مرتبہ جب 4 رکعتوں کے بعد بیٹھیں گے تب بھی تشہد بھی پڑھنا ہے عبدہ و رسولہ تک، ساتھ درود پاک بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے وقت کے حوالے سے علماء کرام نے فرمایا کہ جو بھی مکروہ وقت ہے اس کے علاوہ پڑھی جا سکتی ہے۔ 3 وقت تو وہ ہیں جب کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک سورج کی پہلی کرن چمکنے سے لے کر سورج جب تک پورا باہر ظاہر نہیں ہو جاتا، یعنی یہ جو نماز فجر کے بعد 20 منٹ تقریباً ہوتے ہیں، اس وقت کوئی نماز بھی پڑھی نہیں جا سکتی۔ اس طرح دوسری ضحوہ کبریٰ جو دوپہر کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، آپ ٹائم ٹیبلز میں دیکھ سکتے ہیں، نصف النہار اور ضحوہ کبریٰ وہ تقریباً 45 منٹ ہوتے ہیں، اس دوران بھی کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور تیسرا وقت یہ ہے کہ مغرب کی یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے 20 منٹ تقریباً، یعنی جب سورج کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اس دوران بھی کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو نماز تسبیح بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور چونکہ نماز تسبیح نفل ہے تو نفلوں کا 2 ٹائم اور بھی ہیں، یعنی فجر کے سارے وقت میں کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے تو نماز تسبیح بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح عصر کے فرض جب آپ نے پڑھ لیے ہیں تو عصر کے فرض پڑھنے کے بعد بھی کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے، اس لیے نماز تسبیح بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے علاوہ زندگی میں ہر دن کسی وقت دن پڑھ لو رات پڑھ لو آپ نماز تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ افضل وقت علماء نے لکھا ہے ظہر سے پہلے اس کو پڑھنا۔ تو زندگی میں کوشش کرے، رمضان کا مہینہ ہے تو آپ اس میں مختلف عبادات کرتے ہیں تو آپ نماز تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، کم از کم جمعے کو پڑھ لیں۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں، مسئلہ کو صحیح بیان کرنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے کہ فضیلت زیادہ اکیلے پڑھنے کی ہی ہے، اگرچہ جماعت سے بھی پڑھائی جاتی ہے ترغیب کے لیے اور لوگ پڑھتے ہیں، لیکن نفلوں کو زیادہ افضل یہی ہے کہ اکیلا پڑھا جائے۔ اور اگر جماعت سے بھی آپ پڑھیں گے تو جماعت پڑھانے والے کو چاہیے کہ رات کے وقت اگر وہ جماعت کرا رہا ہے تو قرات اونچی آواز میں کرے گا، یعنی جو قرآن پاک پڑھنا ہے، اور دن کے وقت اگر وہ جماعت کرا رہا ہے تو قرات وہ سری کرے گا، جیسے کہ ظہر عصر کی نماز میں ہوتی ہے۔ تسبیح کا اشارہ دینے کے لیے وہ ایک مرتبہ تھوڑا سا اونچا پڑھ سکتا ہے، ورنہ یہ جو ہے کہ سری نماز میں وہ آہستہ ہی اس کو پڑھیں گے۔ لیکن اس میں نے پہلے جو ابتداءً تمہید کی تو اس لیے کی تھی کہ تشویش جو ہوتی ہے وہ اس حوالے سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے
کہ وہ نفلوں پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور اس کو فرض کی طرح سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی نہ پڑھے تو اس پر ملامت بھی کرتے ہیں، اور فرضوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا فرق رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے پڑھیں، اہتمام سے پڑھیں آپ، اچھی بات ہے، نفل ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک تو فرضوں کی پابندی کریں، دوسرا فرضوں کی طرف متوجہ ہوں، لوگوں کو فرضوں کی ترغیب دیں، اور اس کے بعد پھر نفل ہے۔ تو اس طرح کئی لوگ خواتین میں یہ مشہور ہے جی ہم جمعہ پڑھنے جا رہی ہیں، مطلب بعض خواتین پہ وہ اس طرح سمجھتی ہیں کہ بس صلاۃ و تسبیح پڑھ لی تو جمعہ بھی ہو گیا، اب کوئی نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ سال کے بعد شب قدر میں یا شب برات میں تسبیح پڑھی، باقی سارا سال نمازوں کی فکر نہ کی، تو یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ اور کئی ایسا بھی کرتے ہیں کہ عبادت کی رات ساری رات گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، صرف صلاۃ و تسبیح پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لی، نہ دعا کی، نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، نہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ تو اس طرح کا رویہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ نفل ہیں، ان کی شرعی حیثیت بھی بتا دی، حدیث کے حوالے سے بھی میں نے اس کی حیثیت بتا دی ہے۔ تو نفل ہیں اور اچھی بات ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، پڑھا جائے۔ ہاں اس پر تلاوت میں کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بہار شریعت میں مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسنون یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہو سکے تو ضروری نہیں، سورۃ التکاثر، سورہ عصر اور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی جائے، یعنی اس ترتیب سے، پہلے سورہ تکاثر، پھر سورہ عصر دوسری رکعت میں، اور پھر تیسری رکعت میں سورہ کافرون، اور چوتھی میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ ایک قول یہ ہے، اور جو حفاظ ہیں ان کے لیے اور ہمت کریں تو یہ قول لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حدید پڑھیں، دوسری میں حشر پڑھیں، تیسری میں صف پڑھیں، اور چوتھی میں تغابن پڑھیں، لیکن یہ بھی مستحب ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہمیں یہ بھی ایک حسین طریقہ ہے۔ فرضوں کی پابندی کرنے کے بعد مختلف نوافل جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے ملتے ہیں ان پر عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے اور شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔